اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شب برات ہے۔ شب برات کی یہ مقدس رات معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ سے رحمت کی دعا کریں اور اپنے سبھی اپنوں کو معاف کریں۔ شب برات اسلام میں ایک بہت ہی خاص اور رحمتوں سے بھری ہوئی رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ رات بندوں کے لیے ایک نیا موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے اطیت کی غلطیوں کو سدھارے اور نیک راستے پر چلے۔ اسے رات مغفرت یعنی گناہوں سے معافی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ رات 15ویں شعبان کی رات کو آتی ہے اور اسے عبادت، توبہ اور دعا کے لیے بے حد عام مانا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس پاک رات میں عبادت کا کیا مہتو ہے اور کس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں شب برات کی اہمیت کے بارے میں۔ اسلام میں کچھ راتوں کو بے حد خاص مانا گیا ہے، جن میں سے ایک ہے شب برات۔ یہ رات گناہوں کی معافی، اللہ کی رحمت اور تقدیر کے لکھے جانے والی رات مانی جاتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے انوسار یہ رات 15ویں شعبان کی رات کو آتی ہے اور اسے رات مغفرت یعنی معافی کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث میں اسے گناہوں سے نجات پانے اور دعائیں قبول ہونے کی رات بتایا گیا ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کی تقدیر لکھتا ہے اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ دوستو، مانا جاتا ہے کہ اس رات اگلے سال کی تقدیر طے کی جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق اس رات انسانوں کی موت، رزق اور ان کی زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رات دعا کرنے اور اللہ سے بھلائی مانگنے کے لیے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی کی رات۔ شب برات کو گناہوں کی معافی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کے پرانے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے نفلی نماز ادا کی جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق اس رات اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اسے بھرپور برکت ملتی ہے۔ اس رات دعا کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگی جاتی ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے اس رات کو ہر مسلم عبادت کرتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جا کر معافی مانگتے ہیں۔ اس رات قبرستان جانا اور اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب بھی ایک سنت عمل ہے۔ پیغمبر بھی اس رات جنت البقیع گئے اور وہاں دعا کی تھی۔ حالانکہ قبرستان جانے کے لیے کوئی اہم رات نہیں ہے، آپ کو ہر روز جا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ بھی قبرستان جا رہے ہیں تو سورہ یاسین لے کر جائیں اور کثرت سے تلاوت کریں۔ شب برات کو اسلام میں عبادت، توبہ اور مغفرت کی رات مانا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص فرض نماز طے نہیں کی گئی ہے۔ حدیث میں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملتی کہ اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا عبادت نہیں ہے۔ حالانکہ اس رات میں نفل نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ دوستو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو شب برات کی رات میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، ساتھ ہی ساتھ نماز جسے صلاۃ الحاجات بھی کہتے ہیں
وہ نماز شب برات میں ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی توبہ استغفار پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو خاص طور سے شب برات کی نماز میں پڑھتے رہیں، اس سے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں، ساتھ ہی یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ دعا شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، جس سے دعا کی حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ دعائیں زمین آسمان کے بیچ لٹکتی رہتی ہے۔ تو آپ اگلے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے شعبان کا روزہ آپ کو روزہ رکھنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے شعبان کا روزہ رکھا تو اس سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی شعبان کے مہینے میں نیکی کا بدلہ بھی زیادہ ملتا ہے، چونکہ اس کے 14 دن بعد ہی رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی شب برات کی دعا اور مسلم تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔